بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا جو کہ میرا بہت معتقد تھا۔ وہ ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا۔ میں اس کو انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ تو بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آئی اور پوچھا، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا فلاں سے۔ وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے اندر گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی آپ اندر آ جائیں۔ میں نے داخل ہو کر دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اسی غشی کی حالت میں چلا گیا۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا، اگر تو نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن اور نہ ہی تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، اے میرے بھائی، اے منصور، اس کلمہ کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد، 2 راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا، اے میرے بھائی، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ عبادتیں اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو مصحف شریف کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ لہو و لعب اور لذت و خوشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بلا دیا جو میرے رب کے اور میرے درمیان ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں نے موت کے سائے دیکھے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی، یا اللہ، اس کی عظمت کا واسطہ جو اس مصحف شریف میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر سخت ناراض ہیں۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ
مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ تو میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا۔ یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جن کا مفہوم یہ ہے: جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر اللہ کا فضل و کرم تھا، تو نے اسے بلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور ہر اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کے تمہارا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمر رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔